جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں ایک الگ ہی دنیا میں لے کے چلا جاتا ہے. جب ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں تو ایک الگ ہی دنیا میں ہمیں وہ میڈیا لے جاتا ہے. سوشل میڈیا میں جب ہم گھستے ہیں تو فوج یہ کر رہی ہے, پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے, جے یو آئی نے یہ کر لیا ہے, مسلم لیگ نے یہ کر لیا ہے. ابھی کسی نے بیان دیا کہ سابق سے بھی سابق وزیر اعظم کہیں تقریر کر رہے ہیں کہ ہم بنو کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا دیں گے. تو لوگوں نے دکھایا کہ بھئی چارپائیاں اڑ اڑ کے پوری دنیا میں جا رہی ہیں, یعنی جہاز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا انٹرنیشنل بنا کہ جس چیز پہ بیٹھے ہیں وہی چیز اڑ کے جا رہی ہے. ظاہر ہے کسی کا دماغ ہوگا جو اس نے بیٹھ کے یہ سب کچھ بنا لیا. سیاسی لیڈروں کی اپنی کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں وہ بالکل الگ ہے کہ اس جنجال میں پھنس کے اپنے رب کو نہ بھول جانا. جب تم اس یہاں پھنسو گے نا تو سب سے پہلے غافل کس سے ہوگے؟ اللہ سے, اور ہو چکے ہیں غافل. اللہ سے غافل ہونے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز میں بیلنس نہیں ہوتا, عدل نہیں رہتا. تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ ہم نے کسی لیڈر کا نہ کلمہ پڑھا ہے, نہ کوئی ہمارا باپ ہے, نہ کوئی ہمارا ماموں ہے, نہ کوئی ہماری خالہ ہے, نہ کوئی ہماری پھپھو ہے. تو بہت آگے بڑھنے کی کوشش, کسی کی بھی مخالفت میں, کسی ادارے کی مخالفت میں بھی سارے الزام اس ادارے پہ نہ ڈالیں, جتنا ہے اتنا ڈالیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے ہر چیز اٹھا کے, جب مخالفت کہتے ہیں چار چیزیں انسان کو اندھا کرتی ہیں. ایک انسان عقیدت میں اندھا ہو جاتا ہے. جب کسی کی ایک دفعہ عقیدت دل میں بیٹھ جائے تو بس پھر وہ اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتا. سیاسی لیڈروں میں ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے. ہم نے جب کسی لیڈر کو ایسا بڑا بنا لیا کہ اس کی عقیدت میں ہم اندھے ہو گئے, اب اس کے خلاف چاہے وہ 2 اور 2 4 کی طرح بھی کوئی ثبوت پیش کرے نا, نہیں سنتے لوگ. یہ تجربہ ہے, مشاہدہ ہے. کہتے نہیں, گھماتے رہیں گے گھماتے رہیں گے. اس کو کہتے ہیں عقیدت میں اندھا ہو جانا. ایک انسان اندھا ہوتا ہے عشق میں. کس میں اندھا ہو جاتا ہے؟ جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے نا, وہ آپ کو کتنا اگنور کرے لیکن آپ اسی کے پیچھے بھاگو گے. آپ پھر انسان دلائل میں نہیں رہتا. ہوتا ہے نا, باپ کہہ رہا ہے یہاں شادی نہ کرو, یہ چرسی ہے, ہیروئنچی ہے, یہ خاندان ہمارے خاندان سے میچ نہیں کرتا, یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر دے گی. لیکن لونڈے لپاڑے پر جو عشق کا بھوت سوار ہوتا ہے, اس کو کوئی چیز سمجھ میں, بولو یہ سن لو, یہ باتیں کام کی باتیں ہیں, میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کا فائدہ ہے. عشق میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا. میں نے دیکھے ایسے لوگ, عشق ہوا, لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی, بعد میں زندگی برباد کر دی اس لڑکے نے. سب سمجھا رہے تھے یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے, نہیں جی عشق کے بھوت میں کیا ہو گیا, اسٹائل پہ مرتی تھی, برباد کر دی زندگی اپنی. 2 4 بچوں کے بعد اس نے چھوڑ دیا. اب نہ کہیں کی بھی, نہ باپ رکھنے کے لیے تیار ہے, نہ سوسائٹی رکھنے کے لیے, دھکے کھا رہی ہے, کوئی شادی بھی نہیں کرتا. تو عشق میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے. تیسری چیز جس میں انسان, یہ خوب سمجھ لو میرے بھائی, اللہ کرے یہ دماغ میں, یہ کھوپڑی میں یہ باتیں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں. آج کل بھی سیاسی حالات میں یہی ہو رہا ہے, کوئی کسی کے خلاف سننے کو تیار, اپنے لیڈر کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے, اور دوسرے کی تعریف میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے. یہ ہمیں, یہ سیاسی لیڈر اتنے نیک نہیں ہوتے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں. کوئی بھی نہیں ہوتا, یہ سب اپنے سیاسی مفاد میں پینترے بدلتے ہیں. تو پہلی چیز جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ عقیدت. دوسری چیز جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے, ہوئی بھی یہ قوم, وہ ہے عشق. عشق بھی لیڈروں سے بھی عشق ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو, کسی کی پرسنالٹی میں مر جاتا ہے انسان, یہ بھی عشق کی ایک قسم ہے. کسی کے جناب وہ تقریر پہ مر جاتا ہے انسان, یہ بھی عشق کی ایک قسم ہے. تیسری چیز جو انسان کو پاگل کر دیتی ہے وہ ہے بغض. بعض دفعہ عشق کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہو جاتی ہے آپ کو. جیسے بعض لوگ صبح شام مولوی ایسے, مولوی ایسے, مولوی ایسے, بچپن میں کسی غلط قسم کے مولوی سے واسطہ پڑ گیا ہوتا ہے ان کا, کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. اب ساری زندگی وہ مولوی ایسے, مولوی ایسے, مولوی ایسے, ان کا اور کوئی کام رہا ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہوگا, 2 نمبر مولوی مل گیا ہوگا, لیکن ہم اور آپ تو ان کی باتیں نہ سنیں نا بھائی. اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ ایسا الحمدللہ نہیں ہوا. تو اس کو تو بغض ہے, وہ تو بولتا رہے گا ساری زندگی مولوی ایسے, مولوی ایسے, مولوی یوں. ہر الزام کس پہ اٹھا کے؟
بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو جرم کس نے کیا ہے؟ ترقی نہیں کر رہے مولویوں کی وجہ سے. یونیورسٹیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں, مولویوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہیں. ترقی, مادی ترقی وہ کہاں سے ہوگی؟ وہ مدرسے سے ہوگی یا یونیورسٹی سے ہوگی؟ وہ تو یونیورسٹی. مادی ترقی کی بات ہوتی ہے نا جب ترقی کی بات کر رہے ہیں. روحانی ترقی کی جہاں تک بات ہے وہ تو مدرسوں سے ہو رہی ہے. مسجدیں رمضان میں بھری ہوتی ہیں, اعتکاف میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ روحانی ترقی کیا ڈاکٹر کروا رہے ہیں اے بھائی؟ یہ انجینئر لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ترقی اتنی, یا پائلٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے مسجدیں تو بھر رہی ہیں؟ تو مدارس کی وجہ سے ہیں. تو مادی ترقی جو نہیں ہو رہی وہ مدرسوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی. وہ کس کی وجہ سے نہیں ہو رہی؟ وہ یونیورسٹیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی. ابھی تو سندھ حکومت نے ماشاءاللہ ایک اچھا پیکج لے آئی ہے. ابھی ہمیں تو یونیورسٹی کے لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں اب تو سندھ گورنمنٹ نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے, اتنا اچھا سیٹ اپ بنا دیا ہے کہ بھائی اب پاس ہی نہ کرو جس کو آگے ترقی نہیں دینی. یونیورسٹی کے بعض لڑکے بہت محنت کرتے ہیں, کرتے 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 پہلے سے پالیسی بنائیے ان لوگوں کو فیل ہی کر دو. ورنہ یہ ہوتا ہے یہ پاس ہوتے ہیں, A+ سے پاس ہو گئے تو پھر سیٹ میں ان کا نمبر ہے تو پھر ہم اپنے ہاتھ میں گھسیڑنا ہے, تو اس کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے. شروع سے ہی پیچھے رکھو. قصہ ہی مکا دیا الحمدللہ. تو یہ کیا مولوی لوگ کر رہے ہیں یہ ہے بھائی؟ مدرسوں میں بھی بعض دفعہ واقعات ہو جاتے ہیں لڑکوں سے بدفعلی کے, اللہ بچائے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے واقعہ کوئی دو غلطی آدمی داخل ہو گئے, لڑکے غلطی داخل ہو گئے, تو کیا 24 گھنٹے تو کوئی فرشتہ نہیں بٹھا کے رکھے گا نا ان کے اوپر. لیکن یونیورسٹیوں میں یہ واقعات مدرسوں سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ان لوگوں نے کبھی یونیورسٹیوں کے خلاف کلپ بنایا, یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو مت بھیجو, یونیورسٹیاں ایسی ہوتی ہیں نہ. تو یہ ہے بغض. اٹ از کالڈ بغض. یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہوتا ہے, فرقوں میں بھی ہوتا ہے. دوسرے فریق کی کوئی بات نہ ماننا. کچھ دن پہلے کوئی دیوبند مسلک کے صاحب ہیں, انہوں نے حمایت کر رہے ہیں دیوبند کی, دیوبند ایسے دیوبند ایسے دیوبند ایسے. تو مجھے کسی نے کہا ان کو اپریشیٹ کریں. میں نے کہا یہ ہر غلط چیز میں بھی کوئی دیوبند سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی بھی حمایت کرتا ہے یہ بندہ, اس لیے میں نہیں ان کو سپورٹ کر سکتا. کوئی غلطی ہو جائے نا کسی مولانا کوئی دیوبند سے جن کا تعلق غلطی ہو جائے تو انہیں اس کو بھی کیا کرنا ہے, صحیح کرنا ہے بیٹھ کے. تو کیوں اپنے آپ اوپر آپ نے ایک چیز سوار کی ہوئی ہے بھائی؟ غلطی ہو گئی تو غلطی ہو گئی, اس میں کون سا ہے؟ اور غلطی ہونے سے کوئی انسان ایک دم زمین پہ تھوڑی گر جاتا ہے بھائی, ہو گئی تو ہو گئی, ختم. وہ مجھے آپ کو یاد ہوگا نا, میں نے ایک کلپ میں نے کہا تھا کہ انار کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں انار کا ایک دانہ جنت کا ہے. ایک صاحب جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نہیں ہے اللہ ہی جانے, انہوں نے میرے خلاف پورا ایک آدھے گھنٹے کا کلپ بنا دیا کہ دیکھو یہ لوگ ضعیف حدیثیں سناتے ہیں. پورا آدھے گھنٹے کا بلا وجہ کا نا. ارے ایک ضعیف حدیث سنا دی تو کون سے قیامت آ گئی؟ آپ بتا دو بھائی یہ حدیث ضعیف ہے, بات ختم ہو گئی. 5 سیکنڈ میں بات کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. دوسرے کاموں کو چھیڑو. وہ پورا بیچارے کو لگتا ہے کہ فیم چاہیے نا لوگوں سے تو انار ہی کو موضوع بنا کر آدھے گھنٹے کا بیان داغ دیا. اٹ از کالڈ بغض. یہ کیا کہلاتا ہے بھائی؟ یہ کسی دیوبندی کو بھی ہو سکتا ہے, کسی اہل حدیث سے, کسی اہل حدیث کو بھی ہو سکتا ہے کسی دیوبندی سے. تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. آپ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہو, بغض ہوتا ہے کسی سے, دل میں بیٹھ گیا. وہ بغض کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. ایک اہل حدیث عالم سے میری بات چیت ہو رہی تھی تو وہ بہت برا بلا کہہ رہے تھے نا کہ یہ حنفی لوگ ایسے ہوتے ہیں, یوں ہوتے ہیں ایک خاص مسئلے میں. تو میں نے کہا وہ تو آپ کے اہل حدیث عالم کی بھی یہی رائے ہے جو میری رائے ہے, یہ دیکھو یہ میں نے ریفرنس دیا. کہہ رہے وہ ان کا اختلاف ہے بھائی جمہور سے, ہمارے جمہور سے ان کا اختلاف ہے. تو میں نے کہا دیکھو آپ نے جب ان کی بات آئی ہے تو کتنے احترام سے آپ نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے, یہ ہم پر حجت نہیں ہے. لیکن وہی قول جب میں کر رہا ہوں تو پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. آپ نے جو ہمارے خلاف کلپ بنایا ہے وہ کتنی بدتمیزی سے بنایا ہے. اس کا مطلب آپ کو ہم سے بغض ہے. علمی اختلاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. کسی اور کے بارے میں رپورٹیں پیش کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں بھائی ان بکھیڑوں سے نکلنا ہے. جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے. باقی ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, آخرت میں ہم نے حساب دینا ہے. ایسا نہ ہو اپنے آپ کو ان بکھیڑوں میں الجھا کے ادھر سے غافل ہو جاؤ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ بغض, نفرت.
مشرکین مکہ کو یہی تو ہو گئی تھی نا, بغض سے پھر حسد پیدا ہوتا ہے, جیلیسی ہوتی ہے, آدمی بس دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا رہتا ہے, اس کا ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے. تبھی بعض مولاناؤں کے مسائل بھی ایسے ہیں, میں عوام سے کہتا ہوں اس میں مت الجھو, یہ ان کے آپس کے پھڈے ہیں, حالانکہ وہ مولویوں کے ہوتے ہیں پھڈے. تو بھائی ان میں سے بعض لوگ ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں, ان کا آپس میں کچھ ہو گیا, تو اب آپ اپنے آپ کو اس بحث میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہوتا ہے نا, ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, حالانکہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا ان میں, ذرا سا اختلاف ہوتا ہے, لیکن اس اختلاف کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہوتا ہے. تو میں عوام سے کہتا ہوں ان مولویوں سے یہ والا مسئلہ پوچھو ہی نہیں, اس کے علاوہ پوچھو, یہ پوچھو ہی نہیں یہ والا مسئلہ. اور سارے نہیں ہوتے, چند ایک ہوتے ہیں, تو وہ ان کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے. تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے میرے بھائی؟ بغض. اور چوتھی چیز جس پہ انسان عدل پہ قائم نہیں رہتا وہ ہے مجبوری. وہ کیا ہے؟ کوئی آپ کی مجبوری اگر بن چکا ہے تو پھر بھی آپ عدل پہ قائم نہیں رہتے. جیسے ہم جب فوج مجبوری بنتی ہے نا ہمارے سیاسی لیڈروں کی, تو جو فوج کی جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے یہ لوگ, کیونکہ ان کو پتا ہے ابھی جتوانا انہوں نے ہم کو ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, اور جب وہ فوج ان کی مجبوری نہیں رہتی تو پھر جو مخالفت ناجائز ہوتی ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی کام فوج کا بھی ہے, جب کسی کو لانا ہوتا ہے تو سبحان اللہ, ہٹانا ہوتا ہے تو ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, میرا مقصد سیاسی تبصرے نہیں ہے. اگر میں سیاسی تبصرے کر رہا ہوتا تو پھر میں ابھی یہ بتا رہا ہوتا فلاں سیاسی جماعت ٹھیک ہے فلاں غلط ہے. یہ تو یہاں ابھی ٹاپک نہیں ہے نا, یہ تو نجی محفلوں کی بات ہے نا. میں تو ایک اوور آل اصول اور ضابطے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اصول اور ضابطے تو وہ تو کبھی بھی نہیں بدلتے نا, تو اپنے آپ کو ان اصول اور ضابطوں سے نکالنے کی کوشش بولو مت کرو. لوگ پاگل ہو گئے ہیں بھائی, طلاقیں ہو گئی ہیں گھروں کے اندر, ان سیاسی پھڈوں میں قتل ہو گئے ہیں, اور جن کی خاطر لڑ رہے ہوتے ہیں وہی بعد میں بیٹھ کے آپس میں سلو کر کے چائے پی رہے ہوتے ہیں, محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو چوتھی چیز جو انسان کو پاگل بنا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ مجبوری. جیسے میں نے 50-50 آتا تھا نا پہلے, اس کا ایک وہ سنایا تھا, جو کمنٹری کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی گیند سلیم اللہ کے ہاتھ میں, سلیم اللہ لے کے گھوم رہے ہیں, سلیم اللہ کھیل ہی نہیں رہا تھا تمیز سے, سلیم اللہ سلیم اللہ سلیم اللہ. لوگ کہہ رہے ہیں جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی سلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا, کہہ رہے ہیں نہیں سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. تو لوگوں نے کہا یار تم کیا باتیں کر رہے ہو, کیسی غلط کمنٹری کر رہے ہو. جتنے تماشائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں کھیل رہا, وہ کہہ رہے ہیں نہیں سلیم اللہ بہترین. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلیم اللہ کی پرفارمنس. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں میدان چھوڑ کے نا, میچ نہیں دیکھ رہے, ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا تم جہنم میں جاؤ, سلیم اللہ بہترین. بعد میں دکھایا, پھر رونے لگا, کہہ رہے سلیم اللہ بہت اچھا, روتے روتے کہہ رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. دکھایا پیچھے کسی نے کمر پہ بندوق رکھی ہوئی, نیچے بیٹھا ہوا ہے, سمجھ رہے, پسٹل رکھی ہوئی ہے. یعنی اس میں یہ دکھایا گیا کہ یہ جو کمنٹری ہوتی ہے نا, اس میں بھی بعض دفعہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ بندہ بکا ہوا نہ ہو, مجبوری ہوتی ہے اس کی. بھائی بعض صحافیوں کی